یہاں تک بات سمجھ لیجئے. اب آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کی ساخت، ان کی طبیعت کو سمجھیے، ان کی سیرت کے عناصر کیا ہے اس کو سمجھیے، اور ان کی عظمت کیا ہے اس کو پہچانیے. میں نے حضرت علی مرتضیٰ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ ایک لفظ کا اضافہ کیا، مثیل عیسیٰ. ان میں حضرت عیسیٰ کی سی ایک کیفیت پائی جاتی ہے، مثال ہے وہ حضرت عیسیٰ کی. بہت سے حضرات اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگ، دینی مزاج رکھنے والے، وہ بھی چونک گئے. آج تک یہ لفظ نہیں سنا، یہ تو ان کے غالی عقیدت مندوں نے بھی کبھی آج تک استعمال نہیں کیا، یہ تم کہاں سے لفظ لے آئے؟ تو اسی لیے میں نے آج سب سے پہلے حدیث ایک پڑھی ہے. یہ حدیث مسند احمد میں ہے، امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں اسے لائے ہیں. اس کے علاوہ مستدرک حاکم میں ہے، کامل ابن عدی میں ہے. یہ تو ہے جو اہل سنت کی کتابیں ہیں حدیثوں کی، اور خود اہل تشیع کے ہاں نہج البلاغہ کا جو مقام ہے وہ آپ کو معلوم ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات، آپ کے خطوط، آپ کے فرامین، آپ کی دعائیں یہ جمع کی گئی ہیں. اس میں یہ کہ کوئی شخص سمجھتا ہے کہ وہ مستند ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ نہیں، اس کو چھوڑ دیجئے. اہل تشیع کے ہاں اس کا مقام ہے، اور بلند مقام ہے نہج البلاغہ کا. تو نہج البلاغہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے. گویا کہ اس کی صحت پر اہل سنت اور اہل تشیع دونوں متفق ہو. میں وہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس میں کوئی اختلاف اور اختلاف نہیں. یہ ایک حدیث ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی، یہ مسند احمد کی روایت ہے اور مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے. راوی اس کے خود حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے آپ کو سنایا تھا، پھر الفاظ سن لیجئے، ایک دم غور سے سنیے. عن علی رضی اللہ عنہ، روایت ہے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال، انہوں نے فرمایا، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا. حضور نے یہ ارشاد فرمایا خود حضرت علی سے انہیں خطاب فرماتے ہوئے. کیا فرمایا؟ فیک مثل من عیسیٰ، اے علی تمہارے اندر ایک مثال ہے عیسیٰ کی علیہ الصلوۃ والسلام. اب وہ کیا مثال ہے، کیا مشابہت ہے، کس پہلو سے حضرت علی مثیل عیسیٰ ہے رضی اللہ عنہ وعلیہ الصلوۃ والسلام؟ میں جب دونوں نام میرے جملے میں آ جائیں گے تو ایک صحابی ہے، ان کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ کہوں گا، ایک رسول ہے، نبی ہے، ان کے لیے علیہ الصلوۃ والسلام. فیک مثل من عیسیٰ. اب اس کی تشریح حضور نے جو فرمائی، ابغضتہ الیہود حتی بہتوا امہ، ان سے انتہائی بغض رکھا یہودیوں نے، انتہائی دشمنی کی. بغض کا لفظ جو ہے یہ بہت ہی عربی کے اندر بہت جامع لفظ ہے. انہیں ایک دلی دشمنی تھی حضرت عیسیٰ کے ساتھ، اور اس دشمنی میں کہاں تک چلے گئے آپ کو معلوم ہے کہ حضور فرماتا بہتوا امہ، کہ انہوں نے اس دشمنی میں اس حد تک انتہا کر دی کہ ان کی والدہ پر بدکاری کی تہمت لگائی. کس پر؟ حضرت مریم پر، جن کے لیے میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن مجید ان کو سند دیتا ہے وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، جو نبوت کے بعد بلند ترین درجہ ہے نسل انسانی کا، نوع انسانی کے اندر، وہ اس پر فائز ہے حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام. حتیٰ بہتوا امہ. اسی لیے جب یہ لوگ آتے ہیں، ویسے تو آج کل یہ بہت محتاط ہیں یہودی، کیونکہ اس وقت تو عیسائیوں کے سہارے ہی دنیا میں ان کا وجود ہے، تو اپنی ان چیزوں کو بربلا کہتے نہیں ہیں، پھر بھی کبھی کبھی وہ اس کا پورا اظہار کرتے ہیں. انہوں نے ایک پکچر بنائی تھی سن آف مین، اور امریکہ میں چلی ہوئی، یعنی یہ کہ انہوں نے کہا کہ حضرت مسیح یہ جو ہے انسان کے بیٹے ہیں. اب انسان کے بیٹے کہنے کا مطلب کیا؟ شادی تو ان کی ہوئی نہیں. حضرت مریم سلام علیہا کی شادی تو ہوئی نہیں، تو پھر اس کے معنی کیا ہے؟ اگر کسی انسان کے نطفے سے ہے تو نتیجہ کیا نکلا؟ باقی نتیجہ جو ہے وہ خود چھوڑ دیتے ہیں کہ اب یہ انسان جو ہے خود اس کی خانہ پوری کرے. باقی یہ کہ جو اپنے ہاں کی مجالس میں جو کچھ حضرت مسیح کے بارے میں کہتے رہے اور کہتے ہیں، اس کا تو میں یہاں بہرحال نقل کفر نہ با کر میں اس کا جو نقل کرنے کا بھی یہاں کام نہیں کرنا چاہتا. اچھا، ایک انتہا پر تو یہودی چلے گئے، دوسری انتہا پر حضور نے فرمایا وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَىٰ، اور نصارہ نے ان سے انتہائی محبت کی. حتیٰ انزلوہ بالمنزلۃ التی لیست لہ، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو وہاں تک پہنچا دیا جو ان کا مقام نہیں ہے. اس میں بھی
وضاحت نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے، اس لیے کہ معلوم ہے اللہ کا بیٹا بنا دیا، خدا کا بیٹا ہے، صلبی بیٹا ہے، صلبی بیٹا۔ یہ بھی یعنی یہ کہ یہ نہ سمجھو کہ صرف جو ہے وہ ایک استعارے کے طور پر کہا جا رہا خدا کا بیٹا، بلکہ وہاں لفظ ابن نہیں بلکہ ولد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس کو واضح کرنے کے لیے صلبی بیٹا ہے۔ حضرت مسیح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صلبی بیٹے ہیں، اور یہ کہ تثلیث کا ایک جز ہے، اقانیم ثلاثہ میں سے ہے، خدائی میں شریک ہے، خدا بنا دیا۔ تو یہ دو انتہائیں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ ایک گروہ انتہائی دشمن ہوا، یہاں تک کہ ایسی تہمت بھی لگا دی اور ان کے نسب کو داغدار کر کے، اور ان کی والدہ جو ہے ان پر بدکاری کا الزام عائد کر دیا۔ دوسرا گروہ ان کی محبت میں اس انتہا کو پہنچا، اس غلو میں اس انتہا کو پہنچا کہ انہوں نے خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، خدائی میں شریک کر دیا، جو بدترین اور اریاں ترین شرک ہے، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، اس شرک کے جناب میں جرم کے مرتکب ہو گئے۔ یہاں پر حضور کا فرمان تو ختم ہوا، اب اس کے حوالے سے خود حضرت علی مزید فرما رہے ہیں۔ ثم قال، یہ جو راوی ہیں یہ گویا کہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد حضرت علی نے مزید فرمایا، یہلک فی رجلان، اسی طرح میرے بارے میں بھی دو اشخاص ہلاک ہوں گے، ہلاکت، بربادی، تباہی اور انتہائی ضلالت کو پہنچ جائیں گے۔ یہلک فی رجلان محب مفرط، ایک وہ ہلاک ہوگا، وہ برباد ہوگا جو میری محبت میں افراط کو پہنچ جائے گا۔ افراط و تفریط کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، ایکسٹریم۔ محب مفرط، بے انتہا محبت کرنے والا، محبت میں غلو کرنے والا، محبت کی انتہا کو پہنچا دینے والا۔ یقرضنی بما لیس فی، میرے اندر وہ اوصاف گنوائے گا جو میرے اندر نہیں ہے۔ بالکل وہی بات کہ حضرت مسیح کو وہاں تک پہنچایا جہاں وہ نہیں تھے، اسی طرح میرے اندر وہ ان اوصاف کو بیان کرے گا۔ یہ یقرضون، یہ وہ لفظ ہے جو عام کتابوں میں آپ نے لکھا دیکھا ہوگا، تقریض، کتاب کی تقریض ہوتی ہے، کتاب کی کوئی تعریف کرتا ہے، اس کی کوئی جو اس کے محاسن ہیں ان کو بیان کرتا ہے تو اسے تقریض کہتے ہیں۔ یہی وہی لفظ ہے تقریض، باب تفعیل سے، کہ یقرضنی، وہ میرے اندر محاسن وہ بیان کرے گا بما لیس فی، جو میرے اندر نہیں ہے۔ اور دوسرا کون ہلاک ہوگا، دوسرا کون انتہا کو پہنچے گا، وہ مبغض، دوسرا مجھ سے بغض رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا، عداوت رکھنے والا، جس کے دل میں میرا عناد ہوگا، مجھ سے بغض و عداوت ہوگی۔ یحملہ شنآنی علی ان یبہتنی، اور اسے میری دشمنی یہاں تک پہنچا دے گی کہ وہ مجھ پر بہتان لگائے گا، میرے مجھ کے اوپر وہ جرائم جو ہے وہ مجھ سے منسوب کرے گا کہ جو جس کا کوئی سوال ہی نہیں، جس سے اللہ نے مجھے پاک و صاف رکھا۔ یہ ہے وہ حدیث جس کے حوالے سے میں نے اپنی آج کی گفتگو کا عنوان بنایا، مسیح عیسیٰ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک کی شرح آپ اپنے سامنے آنکھوں سے دیکھیں۔ ایک انتہا عبداللہ ابن سبا یہودی، جو اس امت مسلمہ کے اندر بالکل وہ جس کو سینٹ کہا جاتا ہے، میرے نزدیک جو شیطان تھا، پولوس، سینٹ پال جس کو کہا جاتا ہے، اس کا بروز ہے، اسی کا ظہور ہوا ہے اس کی شکل کے اندر۔ عبداللہ ابن سبا، اس نے یہ عقیدہ پھیلایا، اس حد تک آگے گئے کہ انہوں نے تو پھر بھی خدا کا بیٹا کہا تھا اور اس نے خدا قرار دیا، ایبسولوٹلی کلیئر ورڈز میں کہ یہ خدا ہے، گاڈ انکارنیٹ ہے، خدا ان میں حلول کر چکا ہے۔ میں بھی عرض کروں گا کہ اس شخص کے بارے میں آج کل بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کوئی شخصیت نہیں تھی، ایسے ایک افسانوی شخصیت ہے، یہ ایسا اس نام کا کوئی آدمی گزرا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے حوالے اس کثرت کے ساتھ پہلی صدی کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور میں خاص طور پر جس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارے ہاں حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری مسلم، صحیح بخاری صحیح مسلم، ایسے ہی مطلب یہ کہ اہل تشیع کی کتابیں ہیں، کافی ہے۔ اس طرح ہمارے ہاں اسماء الرجال کی کتابیں، جو روات ہیں، راوی ہیں، ان کے حالات کے بارے میں کتابیں ہیں، اسی طریقے سے اسماء الرجال جو ہے اہل تشیع کے ہیں۔ ان کے ہاں اسماء الرجال کی جو سب سے مستند کتاب ہے اس کا نام ہے رجال کشی۔ رجال کشی میں حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ
میں علیہ الصلوۃ والسلام نہیں کہہ رہا کہ ہمارے نزدیک ائمہ دین کے لیے، بزرگان دین کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اب ان کے لیے رحمت اللہ علیہ کے الفاظ. تو حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ ان کے متعدد اقوال منقول ہیں، اور یہاں تک رجال کشی کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی نے نہ صرف اس شخص کو بلکہ اس کے بہت سے ساتھیوں کو زندہ آگ میں جلوایا ہے، کہ یہ ماننے کے تیار نہیں تھا. اس نے برملا آ کر کہا حضرت علی کے سامنے کھڑے ہو کر کہ تم خدا ہو، اور جب حضرت علی نے فرمایا کہ توبہ نہیں کرو گے تو زندہ آگ میں جلوا دوں گا، انہوں نے کہا تم خدا ہو، خدا امتحان دیتا ہی ہے، تم ہمارا امتحان لے رہے ہو اور ہم اس امتحان میں ثابت کرو گے. یہ روایات جو ہے رجال کشی میں موجود ہے، اور حضرت جعفر صادق کے اقوال موجود ہیں جن میں کی شک نہیں. یہ جو ہے یہ ایک انتہا پر چلے گا. جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت علی نے بعض کتابوں میں درج ہے انہیں سخت سزائیں دی. ایسے لوگ پیدا ہو چکے تھے، حضرت علی کے عین دور میں پیدا ہو چکے، آپ کی زندگی میں پیدا ہو چکے. آپ نے خلیفہ برحق، خلیفہ راشد کی حیثیت سے، امیر المومنین کی حیثیت سے آپ نے وہی کیا. اس بدترین شرک کی جو سزا دی جانی چاہیے تھی وہ آپ نے سزا دی، اس لیے کہ یہ تو ارتداد ہے، کھلم کھلا ارتداد ہے. خدا مان لینا کسی انسان کو اس سے بڑا ارتداد اور خوف نہ ہوگا. لہذا اس پر سزا، اس مرتد کی سزا قتل ہے. یہ قتل حضرت علی نے نہ صرف قتل بلکہ زندہ آگ میں جلانے کی سزا جو ہے بدترین سزا ہو سکتی ہے وہ دی ہے حضرت علی نے. تو یہ ایک تاریخی واقعہ، ایک حقیقت ہے. وہاں پر بھی سینٹ پال نے وہی کیا، خدا کا بیٹا بنایا، اس سے آگے نہیں. اور یہاں حضرت علی کو خدا بنایا. ایک انتہا تو میں نے آپ کو یہ دکھا دی، اور یہ تو میں نے اسلام کے دائرے سے باہر کی بتائی. دوسری طرف دوسری انتہا کو کون پہنچے؟ خوارج. خوارج نے حضرت علی پر کفر کا فتویٰ لگایا، کافر ہو گئے. کافر ہو گئے تو مرتد ہو گئے. ان کا موقف کیا تھا؟ آپ نے تحکیم کیوں منظور کی؟ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا تو کوئی حکم نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی حکم دینے کا مجاز نہیں. آپ نے کیسے حاکم مان لیا، کیسے حکم مان لیا، کیسے اپنا معاملہ حوالے کر دیا؟ گویا کہ آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آپ خلیفہ برحق ہیں. آپ نے گویا کہ ڈسپیوٹڈ اس کو تسلیم کر لیا. آپ اس معاملے کے اندر تحکیم کے اوپر راضی ہو گئے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں یہ میں عرض کر دوں، وہ میں بعد میں بیان کروں گا کہ جو نرمی تھی مزاج کے اندر، اس نرمی کا ظہور ہوا ہے کہ مسلمانوں کی قتل و غارت گری آپ کو کسی صورت میں پسند نہیں. جو کچھ ہو رہا تھا اس سبائی فتنے کے نتیجے میں اس سے حضرت علی نے آخری کوشش بھی کی ہے کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ختم ہو جائے. لہذا یہ تحکیم جو ہے اس پر حضرت علی راضی ہو گئے. اب انہی کی فوج میں وہ لوگ تھے جنہوں نے وہاں سے علیحدگی اختیار کی، اور وہ لوگ اب ایک علیحدہ فرقہ بن کر آ گئے. انہوں نے کہا یہ شخص تو کافر ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد. پھر انہوں نے کہا سب کافر ہو گئے، یہ بھی کافر، معاویہ بھی کافر، عمرو بن العاص بھی کافر، موسیٰ اشعری بھی کافر، سب کافر ہو گئے. جنہوں نے بھی اس تحکیم کے اندر حصہ لیا اور تسلیم کیا سب کافر ہو گئے، سب مرتد ہو گئے، سب واجب القتل ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ بڑی نیگوشیشن کی کوشش کی، بڑے لوگوں کو بھیجا، سمجھایا، یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر تم لوگ اپنے اس عقیدے پر قائم رہو تب بھی میں تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کروں گا بشرطے کہ تم بدامنی کا ارتکاب نہ کرو. اگر بدامنی کرو گے، فتنہ و فساد کرو گے تو مجھے ظاہر بات ہے کہ پھر مجھے تمہارے خلاف جو ہے کوئی ایکشن لینا ہوگا، کوئی اقدام کرنا پڑے گا. لیکن اگر تم یہ خود سے باطن بھی اپنے اندر رکھے رکھو، لیکن یہ کہ کوئی اقدام نہ کرو، کوئی بدامنی نہ کرو، کوئی فساد نہ مچاؤ، تو میں تم سے کوئی تعارض نہیں کروں گا تمہارے خلاف اقدام. لیکن یہ لوگ اتنے بترے ہوئے تھے. جنگ نہروان میں 4,500 آدمی ان کا مارا گیا ہے، اور اس میں یہ تھا کہ لشکر تو زیادہ بڑا تھا، حضرت علی کا لشکر بے پناہ تھا اس وقت بہت بڑی تعداد میں. جب آمنے سامنے لشکر ہوئے ہیں، حضرت علی نے بڑی کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ مصالحت ہو جائے، سمجھا دیا جائے. آخری آپ نے جو تدبیر اختیار کی کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جھنڈا دے کر، سفید جھنڈا دے کر ایک طرف کھڑا کر دیا کہ جو بھی اس جھنڈے کے پاس پہنچ جائے گا اس کے لیے امان ہے. گویا کہ وہ علیحدہ ہو گیا، نیوٹرل ہو گیا، وہ نہ ادھر رہا نہ ادھر رہا. تو اس حربے سے، آپ کی تدبیر سے کافی لوگ جو ہے ان کے لشکر سے نکل کر ادھر چلے گئے، لیکن 4,500 افراد باقی رہ گئے. پھر جب جنگ ہوئی ہے تو سب کے سب وہاں پر ہلاک ہو گئے. اس بہادری سے لڑے ہیں کہ تاریخ میں ان کی بہادری کے تذکرے آپ کو ملیں گے. 9 آدمی بچے ہیں 4,000 میں سے 4,500. باقی سب کے سب جو ہے انہوں نے اپنی جانیں دے دی. مغالطہ ہوتا تو اتنا شدید ہو جاتا.
ہاں مغالطہ، بہت بڑی گمراہی، لیکن یہ کتنا شدید مغالطہ، کتنی بڑی گمراہی کہ وہ کھلواتے یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں اور یہ لوگ غلط ہیں، اور انہوں نے جانیں اپنی دے دی، قربان کر دی اپنے اس باطل نظریے کے اوپر کہ جو ان کے دلوں میں بیٹھ گیا۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ اس وقت، اور اب خوارج کے کفر پر امت کا اجماع ہے، پوری امت جو ہے وہ مانتی ہے کہ خوارج جو تھے وہ خود اسلام کے دائرے سے باہر ہو گئے۔ لہذا میں نے یہ دو ایکسٹریمز دے دی کہ ایک وہ یہود جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے دشمن ہوئے کہ انہوں نے نہ صرف ان کی والدہ پر تہمت لگائی بلکہ بچ پڑتے انہوں نے تو سولی پر چڑھائی دیا نا، مرتدی قرار دیا تھا نا کہ اس نے کفر بکا ہے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ کفر ہے، جب کفر ہے تو مرتد ہو گیا، مرتد تو واجب القتل ہے، لہذا قتل کی سزا وہ تو یہود کی عدالت نے سنائی تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے نزدیک وہ حضرت مسیح تھے ہی نہیں، وہ کوئی اور تھا جس کو سزا سنائی گئی اور جس کو سولی پر چڑھایا گیا، لیکن یہود نے تو اپنی حد تک اپنے بس پر سے تو مسیح ابن مریم ہی کو سولی پر چڑھایا گیا۔ ایک انتہا وہ تھی جس کا کہ مظہر کون ہے؟ خوارج ہے، کہ جو تاریخ اسلام میں پیدا ہوئے، اسلام کے دائرے سے باہر نکل گئے۔ ایک جگہ الفاظ آتے ہیں اسلام سے ایسے نکل گئے جیسے کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ انہوں نے حضرت علی کو کافر اور مرتد قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور بالآخر انہی میں سے ایک شقی تھا عبد الرحمن ابن ملجم کہ جس کے خنجر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ آپ کو معلوم ہے 3 افراد نے بیٹھ کر طے کیا کہ تم جاؤ دمشق اور معاویہ پر حملہ کرو، میں جاتا ہوں کوفے اور علی کے اوپر حملہ کرتا ہوں، تم جاؤ مصر اور عمرو بن العاص پر حملہ کرو، ایک ہی وقت، ایک ہی تاریخ، ایک ہی وقت معین پر یہ تینوں حملے ہوئے۔ لیکن بات اللہ کا کرنا ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ اس وقت مسجد گئے ہی نہیں تھے، حضرت عمرو بن العاص پر شاید وار ہوا، ان دونوں میں سے کس کا کیا معاملہ ہے یہ ہو سکتا ہے مجھے اس وقت مغالطہ ہو جاتا ہے۔ ایک پر حملہ ہو ہی نہیں سکا کہ وہ مسجد آئے گئے، ایک پر ہوا، وار اوچھا پڑا، معمولی سا زخم آیا تھے، احتیاط ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ زخم جو تھا کاری تھا، ان کی شہادت اس سے واقع ہوئی، لیکن فیصلہ انہوں نے تینوں کا کیا۔ تو یہ وہی اشخاص ہے جنہوں نے حضرت علی کو کافر اور مرتد قرار دے کر واجب القتل قرار دیا، اور اپنی حد تک تو انہوں نے وہ کام پابند کر لیا۔ اور دوسری طرف انتہا پر عبداللہ ابن سبا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا قرار دیا اور اس میں بھی اپنی جانیں دے دی۔ اب آپ سوچئے کہ یہ دو انتہائیں کسی اور صحابی کے بارے میں اس کا عشر عشیر بھی نظر نہیں آئے، یہ انتہا کا معاملہ جو ہے کہیں نظر نہیں آئے گا۔ یہ دونوں تو میں نے بیان کیے جو دائرہ اسلام سے باہر، دائرہ اسلام کے اندر آئیے تو ایک طرف آج میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، اہل تشیع کا ان کا اپنا نظریہ ہے، فلسفہ ہے، امامت معصومہ ان کا عقیدہ ہے۔ میں کہتا ہوں سنیوں کے اندر جو حال ہے کہ حضرت علی مشکل کشا، یا علی مدد، یہ کیا ہے؟ یہ سب اسی کا ظہور ہے کہ نہیں؟ یہ اسی کے اثرات ہے کہ نہیں؟ اسی کے باقیات و سیئات آج موجود ہیں۔ حالانکہ آپ سوچئے کہ کوئی یا محمد مدد نہیں کہتا، سوچے کوئی سنی کہ کیا حضرت علی حضرت محمد سے بھی اونچے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کوئی کبھی نہیں کہے گا یا محمد تک تو بات جاتی ہے، لیکن یا محمد مدد سنا آج تک کبھی؟ محمد مشکل کشا سنا آج تک کبھی؟ صلی اللہ علیہ وسلم یہ علی مشکل کشا اور یا علی مدد، یہ ہمارے جہلا کے اندر جو یہ بات پھیلی ہوئی ہے یہ اسی کے اثرات ہے، یہ در حقیقت اسی کے یہ باقیات السیئات ہیں کہ جو ہمارے عوام کے اندر جہلا کے اندر پھیلے ہوئے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ ادھر دیکھیں گے غلو حضرت علی کی دشمنی میں، تو جنہیں ناسبی کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں بھی ایک طبقہ ایسا موجود ہے جو ایک رد عمل کا شکار ہو کر حضرت علی کو سب و شتم کا ہدف بناتا ہے، حضرت علی پر تہمتیں لگاتا ہے، حضرت علی کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ امیدوار تھے خلافت کے، ان کے اندر امیدواری تھی۔ حضرت علی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ان کا کوئی کسی درجے میں بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کا بھی ہاتھ تھا حضرت عثمان کی شہادت میں۔ بدقسمتی سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں میرے نزدیک، یہ لوگ چاہے وہ اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، در حقیقت سنی نہیں ہے، یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں کہ جو عبداللہ ابن سبا نے کیا تھا۔ ہدف تو ایک ہی ہے، صحابہ کو متہم کر دو، صحابہ کی سیرتوں کے اوپر داغ لگا دو۔ اصل داغ کہاں لگا؟ محمد الرسول اللہ کی ذات پر لگا۔ یہ صحابہ ہے کون؟ یہ تو محمد کی تربیت کا شاہکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی دعوت اور تعلیم اور تلقین اور تربیت اور تزکیے کے اعلیٰ ترین نمونے کون ہیں؟
تو صحابہ کرام، درخت اگر اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے تو انہی سے تو پہچانے جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک عام کلاس کے اندر بھی جاتے ہیں تو اگر کلاس کا رزلٹ اچھا ہے تو کریڈٹ کسے دیتے ہیں؟ اس کے استاد کو۔ اور کلاس کا رزلٹ خراب آ رہا ہے بحثیت مجموعی تو کس کو آپ مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ اس کے استاد کو۔ تو معاملہ در حقیقت یہ ہے کہ ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، کوئی چاہے ابو بکر، عمر اور عثمان کی سیرت کو داغدار کرے، چاہے حضرت علی کی سیرت کو داغدار کرے، بات تو ایک ہی ہے، چاروں اسی درخت کے پھل ہیں۔ چاہے ادھر سے تیر چلا دو چاہے ادھر سے تیر چلا دو، تیر تو پہنچے گا محمد الرسول اللہ کی ذات پر۔ ہاں یہ حکمت ہے، یہ ذہانت ہے کہ براہ راست حضور کو اگر کہیں ہدف بنائیں گے تو شاید خون کی ندیاں بہہ جائیں، ذرا ان سے نیچے اتر کر، یہ بڑی ایک بہت ترکیب اچھی ہے جو سوچی عبداللہ ابن سبا نے اور اس کے جو بھی ساتھی تھے کہ اس طریقے سے صحابہ کی سیرتوں کو مشکوک بنا دو تو در حقیقت تو جو بات آئے گی، زد آئے گی، ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں، کہاں جائے گا یہ تیر تو جائے گا محمد الرسول اللہ۔ لہذا جو بھی یہ شخص کرتا ہے، چاہے وہ حضرت عثمان کی سیرت پر حملہ کرے چاہے حضرت علی کی سیرت پر حملہ کرے، بات تو ایک ہی ہے۔ چاہے کوئی شخص جو ہے وہ عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سیرتوں کو داغدار کرے، چاہے حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کی سیرتوں کو داغدار کرے، بات تو وہی جائے گی۔ تو در حقیقت میرے نزدیک ایسے لوگ چاہے وہ اپنے آپ کو کتنے ہی بڑے سنی سمجھتے ہوں، جو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر اس طرح کا کوئی حملہ کرے گا، ان کی نیت پر کوئی شک کا اظہار کرے گا، ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں جو میں نے گنوا دی ہیں، اگر وہ کہے گا میرے نزدیک وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہے۔ بات چاہے وہ اپنے آپ کو کتنا ہی بڑا سنی سمجھتا ہو، بات وہ کر رہا ہے جو اصل میں گویا کہ آلہ کار بن گیا ہے وہ حضور کے دشمنوں کا، حضور کے صحابہ کے دشمنوں کا۔ اس لیے کہ جیسے ابو بکر، عمر، عثمان صحابہ ہے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک بات تو میں نے اس حدیث کے حوالے سے بیان کرنی تھی، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ اب آئیے، جو میں نے مزاج کی اتنی لمبی چوڑی بحث کی ہے، آپ بھی جاننا چاہتے ہو کہ میں حضرت علی کو کہاں رکھتا ہوں۔ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، پوری بحث کا اب آپ کے سامنے سرا آ جائے گا۔ میرے نزدیک صحابہ کرام میں ایمبی ورڈ شخصیت حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جامع الصفات، جن کے اندر یہ دونوں رنگ موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک عکس جامعیت کے ساتھ کہ حضرت علی میں، اب دیکھیے نوٹ کیجئے، ایک طرف شجاعت، بہادری، اور وہ شجاعت صرف چھپی ہوئی نہیں، ظاہر و باطن۔ معاملہ صرف وہ نہیں ہے، حضرت ابو بکر یقیناً بہت شجاع تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں آپ کو سنا چکا ہوں حضرت علی ہی کا خطبہ جو حضرت ابو بکر کے انتقال پر آپ نے دیا ہے، اور حضرت علی نے یہ فرمایا تھا کہ ابو بکر، ہم میں سب سے زیادہ بہادر اور شجاع تم تھے جو پہرا دے رہے تھے بدر کی شب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے تمہیں منتخب کیا تھا محمد الرسول اللہ کی رفاقت کے لیے اثناء سفر ہجرت میں۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ہم میں سب سے بڑے شجاع ہیں، اگرچہ حضرت ابو بکر کی شجاعت کا کوئی ظہور تو نہیں ہوا، کسی پہلوان سے آپ کا مقابلہ آتا ہے سیرت میں نہیں، کسی کے ساتھ دو بدو جنگ کی کوئی تفصیل آتی ہے نہیں سیرت کے اندر۔ ایک اور بات ہے وہ ارادہ اور عزم کہ ابو بکر نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، جب بیٹے نے کہا عبد الرحمن ابن ابی بکر نے کہ ابا جان بدر میں آپ میری زد میں آ گئے تھے، وہ کفار کی طرف سے آیا تھا لڑنے کے لیے، اس لیے کہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ ابا جان آپ میری زد میں آ گئے تھے، میں نے آپ کے ساتھ رعایت برتی، میں نے آپ پر حملہ نہیں کیا۔ تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بیٹے یہ تم نے اس لیے کیا کہ تم باطل کے لیے لڑ رہے تھے، خدا کی قسم اگر تم میری زد میں آ جاتے میں کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ ارادہ، یہ استقامت، یہ قوت ارادی، یہ عزیمت انتہا پر موجود، لیکن یہ کہ ظہور اس طریقے سے جیسے حضرت حمزہ کی شجاعت، حضرت عمر کی پہلوانی، حضرت عمر کا یہ قول کہ جس کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے، وہ آئے اور میرا راستہ روک لے، میں جا رہا ہوں ہجرت کے لیے، میں چلا ہوں مدینے کی طرف، کوئی اگر روک سکتا تو روک لے، جس کی خواہش ہو کہ اس کی ماں اسے روئے، وہ آئے اور میرا راستہ روک لے۔ یہ بات حضرت ابو بکر کو نظر نہیں آئی۔ اور یہاں میں یہ بھی عرض کر دوں، میری بات کو غلط مفہوم میں نہ لیجیے گا، حضور نے کسی سے مقابلہ کیا؟ کہیں ہے ریکارڈ؟ حضور نے دو بدی جنگ کی کسی کے ساتھ؟ نہیں، لیکن تمام نوع انسانی میں اشجاع، سب سے زیادہ بہادر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اگر بہادری کوئی اعلیٰ وصف ہے تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں وہ سب سے بڑھ کر نہیں ہوگی؟ ہے، اور اس کا ظہور ایک موقع پر ہوا ہے، وہ موقع ہے حنین کا، کہ جب کہ عام بھگدڑ مچ گئی ہے، لوگ دوڑے جا رہے ہیں، حضور اس وقت اپنی سواری سے اترے ہیں، علم ہاتھ میں لیا ہے، رقص پڑھا ہے، زندگی میں غالباً پہلی اور آخری مرتبہ رقص پڑھا ہے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اور اگر ظاہر بات ہے، میرا گمان غالب یہ ہے کہ یہ خود حضور ہی نے کہا، اسی وقت موضوع کیا، گویا کہ یہ واحد شعر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اپنی زندگی میں کہا، لیکن یہ کہ اس وقت وہ شجاعت سامنے آئی۔ تو شجاعت ایک ہوتی ہے چھپی ہوئی، ایک ہوتی ہے ظاہر و باہر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ شجاعت صرف چھپی ہوئی نہیں، ظاہر و باہر شجاعت، نمایاں شجاعت، وہ شجاعت جو بدر میں ظاہر ہو رہی ہے، جبکہ شیبہ ابن ربیعہ وہ بھی حضرت علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا، اور ولید ابن عتبہ ابن ربیعہ چچا بھتیجے دونوں جو ہے حضرت علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہو رہے ہیں، اور جو عتبہ ابن ربیعہ تھا، ولید کا باپ اور شیبہ کا بھائی، وہ حضرت حمزہ کے ہاتھ سے واصل جہنم ہوا۔ پہلا مقابلہ ہوا اس میں حضرت علی نمایاں ہے، جنگ احزاب ہے اس میں حضرت علی نمایاں ہے، عمرو ابن عبد ود بہت بڑا پہلوان، 90 برس کی عمر تھی اس بدبخت کی جب یہ مقابلہ ہوا ہے، لیکن پورے عرب میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس سے مقابلہ کر سکتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا وہ واقعہ کہ جب وہ مبارزت کے لیے آیا ہے کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے، اور ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو ہے ایک دفعہ سناٹا طاری ہو گیا، حضرت علی آگے بڑھے کہ میں مقابلہ کروں گا، وہ ہنسا، تم میرا مقابلہ کرنے آئے ہو، نام کیا ہے؟ وہ جو بھی استہزاء کا انداز ہوتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میری یہ عادت رہی ہے کہ میں جب بھی کسی سے مقابلہ ہوتا ہے اس کی 3 خواہشات میں سے ایک ضرور پوری کرتا ہوں، ذرا کہو تمہاری کیا خواہش ہے؟ حضرت علی نے فرمایا میری خواہش اولین یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ لاہور بنا کو تو اس نے کہا اس کا کوئی سوال نہیں۔ اچھا تو دوسری خواہش یہ ہے کہ میدان جنگ سے چلے جاؤ۔ وہ ہنسا، یہ میرے لیے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب حضرت علی نے جو وار کیا ہے یہ ان کی ذہانت اور فطانت کا بھی ایک بہت بڑا مظہر ہے۔ فرمایا پھر تیسری خواہش یہ کہ آؤ اور مقابلہ کرو۔ اس پر وہ بہت چکا رہ گیا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ روئے زمین پر کوئی شخص یہ خواہش بھی لے کر میرے سامنے آ سکتا، اور ایک بار میں ختم ہوا حضرت علی کے رضی اللہ تعالیٰ۔ عمرو ابن عبد ود، اسی طرح خندق کا معاملہ، قموس کا قلعہ سب سے زیادہ سخت تھا، کچھ اور جو گڑھیے تھی فتح ہو گئی تھی، وہ تھا جو اڑا ہوا تھا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں اللہ نے فتح کرایا۔ تو یہ ظاہر و باہر شجاعت، وہ قواعد عملیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بھی ہیں۔ دوسری طرف حضرت علی شعر و ادب میں اونچا مقام رکھتے ہیں، فصاحت و بلاغت کے معراج پر ہیں۔ یقیناً افصح العرب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا اپنا قول ہے انا افصح العرب، لیکن یہ کہ حضور کے بعد فصاحت و بلاغت، خطابت، شاعری، اس میں صحابہ کرام میں ظاہر بات ہے حضرت علی کے آس پاس آنے والا کوئی نہیں، یہ بات اپنی جگہ پر ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اسی طریقے سے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ عربی گرامر کے موجد حضرت علی ہیں۔ پھر یہ کہ پورے خلافت راشدہ میں سارے سیکریٹریٹ کو آرگنائز کرنے والے حضرت علی ہیں۔ یعنی ذرا آپ اندازہ کیجئے، ایک شخص مرد میدان ہے، اس کی شجاعت وہ صرف پوٹینشل شجاعت نہیں بلکہ واقعی ظاہر و باہر شجاعت، اس کے میں نے چند نمونے آپ کو بتائے۔ مجھے واقعات کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ چیزیں معلوم ہے، لوگوں کے علم میں ہے۔ دوسری طرف اس کے اندر ادب ہے، ان کے اشعار پڑھیے آج بھی انسان وجد میں آتا، کتنے حکیمانہ اشعار، کتنی بے ساختگی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو اشعار سنائے، یغوث البحر من طلب العالی ومن طلب العلا سیر الليالي ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال۔ جو کوئی بھی موتی چاہتا ہے، موتی حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے تو سمندر میں غوطہ لگانا ہی پڑتا ہے۔ جو کوئی اونچا مقام حاصل کرنا چاہتا ہے زندگی میں، اسے راتوں کو جاگنا ہی پڑتا ہے۔ جو کوئی بلندی بھی چاہے اور محنت بھی نہ چاہے، وہ اپنی عمر کو ضائع کر بیٹھتا ہے ایک محال شے کی طرف۔ اور رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم۔ اس میں فلو دیکھیے، اس کا ردم دیکھیے۔ ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر جو اس نے ہمارے بارے میں کی ہے۔ ہمیں اللہ نے علم عطا کیا، جاہلوں کو دولت عطا کی، ہم راضی ہیں، ہم علم کی دولت پر راضی ہیں۔ یہ حضرت علی۔ اور انا الذی صبتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں
کہ جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا تھا، شیر رکھا تھا۔ اس حوالے سے سمجھ لیجئے اصل میں والدین کا رکھا ہوا نام حضرت علی کا اسد تھا، شیر، اور یہی حیدر کے معنی عربی زبان میں۔ یہ جو لفظ علی ہے آپ کا نام، یہ محمد الرسول اللہ نے رکھا ہے، یہ نام والدین کا دیا ہوا نہیں، والدین کا عطا کردہ نام اسد۔ حضرت علی کا نام پھر جب علی رکھا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ جامعیت جو ہے کہ ایک ایمبی ورڈ شخصیت، میں نے آپ کو گنوایا کیونکہ میں نے عکس بیان کیے کہ جو مقام اور مرتبہ آپ کو نظر آئے گا شہادت کے مراتب میں، اس مزاج میں، جو حضرت اسماعیل اور حضرت موسیٰ کا، وہ ہے حضرت حمزہ اور حضرت عمر خطاب کا رضی اللہ عنہ۔ جو مقام وہاں پہ حضرت ابراہیم کا اور ادریس کا نظر آ رہا ہے، وہ اگر امت محمد میں دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر اور عثمان غنی کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ لیکن جامعیت کبریٰ کا جو مظہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں، جن میں یہ جامعیت ہے، جن کے اندر توازن ہے، جس میں یہ دونوں اوصاف ایک وقت مجتمع ہیں۔ ایک طرف انتظامی اوصاف دیکھیے، میں ابھی اشارہ کر چکا ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ ایکسپینشن ہوا تھا عالم اسلام کا، وہ اگر اس میں کنسولیڈیشن نہ ہوتی، انتظام و اہتمام و انتظام نہ ہوتا، نظم نہ ہوتا، تو وہ تو تباہی ہو جاتی۔ اتنی تیزی سے ایکسپینشن حضرت عمر فاروق کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا فتوحات کا اندازہ تو کیجیے کہ ملک کے ملک آ رہے ہیں اور بڑے وسیع علاقے آ رہے ہیں، بڑی آبادیاں ہیں وہاں، بڑے وسائل و ذرائع ہیں، وہ جس کو فرٹائل کریسنٹ کہا جاتا ہے عالم عرب کا، وہ پورا کا پورا فتح ہو چکا ہے۔ اس میں اگر انتظام نہ ہوتا، بندوبست نہ ہوتا، یہ ساری چیزیں جو ہے کسی نظم کے اندر نہ آتی، تو بہت بڑی ہلاکت پیدا ہو جاتی۔ میں لفظ ہلاکت استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ لفظ حضرت عمر نے استعمال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر کے یہ الفاظ، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ کیوں؟ حضرت عمر جو ہے اس وقت خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، پوری کی پوری ذمہ داری، اب اس میں ان کی توجہ، فوجوں کا انتظام، محاذوں سے آنے والی اطلاعات، وہاں کرائسس ہو گیا ہے، وہاں یہ سامان چاہیے، وہاں ایک شکست کی سی کیفیت، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایران میں ایک موقع پر بڑی حالت جو ہے وہ کمزور ہو گئی تھی مسلمان افواج کی، جس وقت کہ حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا کہ میں خود جاؤں گا، اب میں محاذ کے اوپر خود جاؤں گا، تو اس وقت جو ہے حضرت عمر کی زیادہ توجہ تو اس پر لگ رہی ہے۔ اگر اس کے ساتھ انتظامات نہ ہو، اہتمام نہ ہو، نظم نہ ہو، قائم نہ کیا جائے، تو واقعہ یہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں آگے دوڑ پیچھے دوڑ، آگے تو بڑھتے جا رہے ہیں، پیچھے معاملہ جو ہے خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ ہوتا۔ لیکن یہ سارا کام کس نے سنبھالا؟ حضرت علی نے سنبھالا۔ یوں سمجھیے کہ اس پورے دور میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کا بھی ایک حصہ جو ہے دور خلافت کا، اس میں حکومت کا انتظام، پورا سیکریٹریٹ، تمام محکمے بنانے، کوئی صرف محکمے کا تصور ہی نہیں تھا، سارے محکمے ایجاد کیے ہیں حضرت علی نے، سارے دیوان مرتب کیے حضرت علی نے۔ گویا کہ آج کے زمانے میں آپ کہیے چیف سیکریٹری کہیے یا جو بھی اس کو نام دے، وہ کون تھے؟ وہ حضرت علی تھے رضی اللہ، اور پورا انتظام ان کے اپنے ذہن سے نکلا ہوا ہے۔ ایک طرف ایک شخص مرد میدان ہونے میں وہ ہو، میدان بدر یاد کیجئے، غزوہ احزاب یاد کیجئے، غزوہ خندق یاد کیجئے، تین چار موٹی موٹی چیزیں بھی جو ہے وہ کافی ہو جائیں گی۔ دوسری طرف آپ کی فصاحت و بلاغت، میں ابھی اس کا ذکر نہیں کر رہا اس لیے کہ وہ ذرا مختلف ہی مسئلہ ہے۔ اہل حدیث حضرات اور ہمارے محدثین جو ہے، جو تصوف کے ان سلاسل کو تسلیم نہیں کرتے، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے، لیکن جو لوگ کے تصوف کے قائل ہیں، ان سلاسل کو مانتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ تین سلسلے جو ہے صوفیہ کے ان سلاسل اربعہ میں سے وہ شروع ہوتے ہیں حضرت علی کے ذات سے رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک طرف باطنی کیفیات کا وہ عالم، ایک طرف علمی صلاحیتوں کا وہ عالم، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری طرف مرد میدان ہونے کی یہ کیفیت، یہ جامعیت، منتظم ہونے کا یہ معاملہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، یہ جو ہے در حقیقت ایمبی ورڈ ہونے کے اعتبار سے، جس میں صدیقین اور شہداء دونوں کے اوصاف جمع ہو گئے ہو، اس میں یقیناً ایک عظیم ترین شخصیت جو ہے وہ حضرت علی کی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک اور پہلو سے میری بات سمجھ لیجیے،
یہ بھی عرض کر دوں، یہ بھی صرف ٹانک کے جائیے، حضرت علی تمام غزوات میں شریک رہے سوائے تبوک کے۔ تبوک میں حضور نے انہیں مدینے میں چھوڑا اپنے نائب کی حیثیت، اور جب انہوں نے شکوہ کیا، ان کے تو مزاج سے یہ چیز بڑی تھی کہ لوگ جائیں اور داد شجاعت میں میدان جنگ میں، اور میں یہاں عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھتا ہوں۔ شکوہ کیا حضور نے فرمایا کہ اے علی، کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تمہارا تعلق مجھ سے وہی ہو جو ہارون کا تھا موسیٰ کے ساتھ، سوائے اس کے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے؟ یعنی حضرت موسیٰ کے نائب کی حیثیت سے حضرت ہارون تھے تو وہ بھی نبی اور رسول تھے، لیکن تم میری جگہ ہو تو میرے ساتھ اسی مقام پر، لیکن نبوت اور رسالت بہرحال اس کا دروازہ مجھ پر بند ہو چکا ہے۔ لیکن یہی کام کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیت المقدس جب گئے تاج لینے کے لیے بیت المقدس کا، تو کس کو نائب بنایا تھا؟ حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہاں سے ہم مان لیں کہ ان کے مابین کوئی بد اعتمادی ہو سکتی تھی؟ سوچیے تو صحیح، اس زمانے میں کوئی شخص اپنی جگہ چھوڑ کر اپنی جگہ ایسے شخص کو بٹھائے گا جس کے ساتھ اس کو اعتماد نہ ہو، جس پر اسے پورا وثوق اور یقین نہ ہو؟ لیکن یہ کہ حضرت علی کو 2 مرتبہ حضرت عمر نے اپنا جانشین بنایا، جیسے کہ محمد الرسول اللہ نے بنایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی عمر فاروق کا اسوہ محمدی پر عمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر حضور نے غزوہ تبوک کے موقع پر اگر حضرت علی کو مدینے کے اندر بٹھایا تھا نائب کی حیثیت سے، تو کیسے ممکن ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے سلسلے پر عمل نہ کرے؟ بیت المقدس کا سفر تبوک سے بھی کہیں آگے، یروشلم جا رہے تھے حضرت عمر، اور کتنا رہا ہوگا مدینے سے آپ کے غیر حاضری کا معاملہ؟ یہ آج کل کا معاملہ تو نہیں تھا، تیز رفتار سواریاں نہیں تھی، اس عرصے میں تو اگر کسی کے دل میں کوئی اور بات ہوتی تو اس کے لیے پورا موقع تھا کہ تختہ الٹ دیتا، لیکن نہیں، معاذ اللہ، یہ سب ہم ان کہانیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم ان چیزوں سے تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ یہ مربوط تھے، یہ ایک بنیاد مرصوص تھے۔ یہ صحیح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر سے بعض چیزوں میں شکایت رہی، اور اس شکایت کے لیے ان کے پاس بات بھی بنیادی طور پر صحیح تھی۔ ایک شکایت یہ تھی کہ خلافت کا فیصلہ کر لیا گیا، درحال ہے کہ ہم شریک نہیں تھے، ہم تو حضور کی تدفین میں رہے اور یہاں فیصلہ ہو گیا۔ لیکن یہ فیصلہ کیوں ہو گیا؟ حضرت عمر یا حضرت ابو بکر نے نہیں کیا۔ جب انصار جمع ہو گئے سقیفہ بنی سعدہ میں، اور خبر یہ آئی کہ وہ تو طے کر رہے ہیں معاملہ، اور اگر ایک مرتبہ وہ فیصلہ ہو جاتا پھر آپ کو معلوم ہے کہ خون کی ندیاں بھی بہہ جاتی، تو غلط فیصلہ جو ہے اس کو صحیح کرانا ممکن نہ ہوتا۔ یہ کرائسس جو ہے اس وجہ سے پیدا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کے ناقل تدبیر نے اس کرائسس کو حل کر دیا، امت مسلمہ کو بچا لیا ایک بہت بڑے فتنے سے۔ لیکن انہیں اگر شکایت نہیں ہے تو شکایت کے لیے بنیاد ہے۔ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چونکہ اس بات کی قائل تھی کہ باغ خلق مجھے ملنا چاہیے وراثت میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضور کا یہ قول تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، تو انہوں نے ان کی یہ خواہش پوری نہیں کی، تو شکوہ ایک رنج سا رہا۔ یہ حقائق ہے انسانوں کے اندر بھی، وہ باہمی کسی وقت رنجش کا پیدا ہو جانا یہ کوئی بعید از قیاس نہیں۔ چنانچہ سورہ ہجر کی ایک آیت ہے کہ ہم جب اہل جنت کو جنت میں داخل کریں گے، جنتیوں کو، تو الفاظ آتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم ان کے دلوں میں جو بھی کوئی رنجشیں ہوں گی وہ نکال لیں گے، اور پھر جنت میں وہ بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے ایک دوسرے سے کہ بھائی بن کر، کوئی رنجش دن میں تھی بھی، دنیا میں تھی بھی تو نکل چکی ہے۔ اور حضرت علی کا قول ہماری تفاسیر میں منقول ہے کہ حضرت علی نے فرمایا یہ آیت میرے اور معاویہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ ہمارے دلوں میں اگر کوئی ایک دوسرے کی طرف سے میل آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرتے ہوئے وہ بھی قدورت جو ہے وہ میل جو ہے کو نکالتے۔ تو ہمارا نقشہ تو صحابہ کرام کا یہ ہے کہ یہ ایک بنیاد مرصوص تھے۔ وقتی طور پر انسانوں کے اندر کوئی شکوہ شکایت پیدا ہو جانا یہ تو چیز وہ ہے جس کو ہم مان لیں گے، لیکن کوئی مستقل قدورت، کوئی بغض معاذ اللہ، کوئی دشمنی ایک دوسرے سے، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 مرتبہ حضرت عمر نے اپنا جانشین بنایا۔ جب حج پر گئے ہیں تو حضرت علی کو انچارج بنا کر گئے، جب گئے ہیں یروشلم تو بھی حضرت علی کو یہاں پہ نمائندہ بنایا۔ اور ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم حضرت عمر کے نکاح میں آئی۔ یہ کوئی ہونے والی بات تھی اگر باہمی محبت نہ ہوتی؟
یہ کوئی ہونے والی بات نہیں اگر باہمی اعتماد اور باہم شیر و شکر نہ ہوتے. اگر شکایت بھی تھی تو میں عرض کر چکا ہوں وہ حضرت ابوبکر سے تھی. اگر شکایت کوئی تھوڑی دیر کے لیے رہی بھی ہے کوئی شکوہ حضرت عمر سے تو کسی شکوے کا ہمارے پاس تو ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ کس بنیاد پر کوئی شکوہ ہوتا. تو یہ جو ایک بنیاد مرصوص رہے ہیں. بلکہ جب میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جب ایران کے محاذ پر ایک دفعہ ذرا کریٹیکل سچویشن پیدا ہوئی ہے اور حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ اب میں جاؤں گا وہاں محاذ پر, تو حضرت علی نے روکا اور یہ فرمایا کہ چکی اسی وقت تک پیستی ہے جب تک کہ وہ اپنی کلی جو ہے اس کے اوپر قائم رہے. آپ کا مقام اس چکی کے اس کلی کا ہے کہ امت مسلمہ کی چکی چلے گی اگر آپ اپنی جگہ پر قائم رہیں گے. اگر وہ کلی اپنی جگہ سے ہٹ گئی تو چکی چلے گی کیسے؟ لہذا آپ نہ جائیں. ان کو مجبور کیا کہ آپ یہیں پر رہیں, یہیں سے بیٹھ کر اسلام کریں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے مشورے کو قبول کیا اور اپنے ارادے کو ختم کر دیا. ہمارا نقشہ یہ ہے, اور میں جو بات آج بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی حضرت علی کا مقام بہت بلند ہے, بہت بلند ہے, بہت بلند ہے. وہ لوگ اہل سنت کے دائرے سے خارج ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی طرح کا زبان تان جو ہے دراز کرتے ہیں, کسی طرح سے ان کی نیت کے اوپر حملہ کرتے ہیں, کسی طرح سے کوئی اس طرح کی جو ان کے مقام بلند سے فروتر بات ہے کوئی ان کی طرف منسوخ کرتے ہیں. میرے نزدیک وہ اہل سنت سے خارج, وہ ناسبی ہوں گے یا کوئی خارجیوں کی کوئی نسل ہے جو چلی آ رہی ہو ہمارے اندر. لیکن بہرحال اہل سنت کے ہاں یہ جان لیجئے یہ ہمارا مجمع عقیدہ ہے. تمام نسل انسانی میں بلند ترین تو انبیاء اور رسول ہیں, وہ تو سب سے اونچا ہے. اس کے بعد امت کے اندر سب سے افضل پوری دنیا کے اندر, امت میں نہیں پوری نسل انسانی میں بحیثیت جماعت وہ صحابہ ہے محمد الرسول اللہ. تمام رسولوں میں افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی مسلمان کو کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو اس میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا. اور پھر غیر نبی جتنی بھی نسل آدم ہے از آدم تا اینم بلکہ تا قیام قیامت, اس میں افضل ترین بحیثیت مجموعی وہ صحابہ ہے محمد الرسول اللہ. ان صحابہ میں چوٹی پر ہیں یہ چار افراد. ان میں ہمارے نزدیک ترتیب فضیلت ترتیب خلافت کے ساتھ ہے. افضل حضرت ابوبکر, نمبر 2 حضرت عمر, نمبر 3 حضرت عثمان, نمبر 4 حضرت علی. لیکن گویا کہ بقیہ تمام صحابہ سے تو افضل ہم مانتے ہیں حضرت علی کو. اب اگر کوئی شخص حضرت علی کی سیرت کو داغدار کر دے آپ سوچئے تو نتیجہ کہاں گیا؟ بقیہ تمام صحابہ سے تو افضل ہے سب کے نزدیک. اگر ایکسپشن ہوتی ہے اہل سنت کے نزدیک تو 3 ہی فرد رہ گئے نا, حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان. بقیہ تمام صحابہ سے, تمام صلحاء امت سے, تمام اولیاء اللہ سے, تمام ائمہ دین سے, تمام محدثین سے, تمام فقہاء سے افضل ترین کون ہے؟ حضرت علی. لہذا زبان کو بہت سوچ سمجھ کر کھولنا چاہیے. جہاں جو ہے اس جناب میں کوئی گستاخی وہ در حقیقت اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے. اور جو لوگ بھی یہ کوئی کرتے ہیں جرأت یا ہمت, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک وہ اہل سنت کے زمرے سے خارج ہے. ایک بات آپ اچھی طرح توجہ دیجیے البتہ, اور وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی 3 نسلیں ذہن میں رکھیے. عام طور پر ہمارے ہاں 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں, کبار صحابہ, صغار صحابہ. کبار صحابہ بڑی عمر کے صحابہ, صغار صحابہ چھوٹی عمر کے, حضرت حسن, حضرت حسین. یہ حضور کی زندگی میں 5 سال 7 سال یہی عمریں تھی. حضرت عبداللہ ابن زبیر 8 سال 9 سال. یہ نسل ہے انہیں ہم کہتے ہیں صغار صحابہ. صحابی تو ہے, حضور کی گود میں پلے ہیں, حضور کے سالہ مبارک پر بیٹھے ہیں, حضور کی حیات طیبہ میں ہے, موجود ہے, صحبت سے فیض یاب و صحابی تو ہے. لیکن یہ کہ صغار صحابہ کے بارے میں میں ذرا آج بات کو واضح کرنے کے لیے ایک درمیانی نسل کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہوں. یہ 3 نسلوں میں سمجھیے. صحابہ کرام کی ایک نسل وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً ہم عمر ہیں. 5 سال ادھر یا 5 سال ادھر, 10 سال
12 साल 13 साल, कितना फर्क होता है, दोस्तों में भी होता है, अहबाब में भी होता है, साथियों में भी होता है। एक नस्ल वो है, एक नस्ल वो है कि जो इससे नीचे है, जिसका के हुजूर से उम्र का फर्क जो है 30 साल 35 साल का। एक तीसरी उम्र वो है, तीसरी नस्ल वो है जिसका उम्र के एतबार से हुजूर से फर्क जो है वो 52 साल 55 साल का। और कर रहे हैं आप मेरी बात को? 3 नस्लें हो गई कि नहीं? आमतौर पर एक नस्ल भी आजकल समझी जाती है, 20 बरस जो है उसके अंदर नस्ल बीतती है। आप अगर अपनी 4 पीढ़ियां गिनेंगे तो वो तकरीबन 80 या 100 बरस के अंदर 4 पीढ़ियां जो है 4 नस्लें गुजर जाती हैं। यही तरह से तसव्वुर रखिए। अब इन 3 नस्लों में से नोट कीजिएगा, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत हमजा, हजरत उस्मान, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ, ये कौन है? ये उस पहली नस्ल है। हजरत अबू बकर 2.5 साल छोटे, हजरत उस्मान 4 साल छोटे, हजरत उमर 13 साल छोटे, हजरत हमजा बिल्कुल हम उम्र। बाद सहाबा हुजूर से उम्र में ज्यादा भी थे। हजरत उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला हुजूर से उम्र में कुछ बड़े। ये है हुजूर के तकरीबन 7 के लोग। इनको कहेंगे आवानो अंसार, इनको कहेंगे साथी, इनको कहेंगे दोस्त। अगली नस्ल जो है वो कौन सी है? जो 30-40 साल का फर्क रखती है। हजरत अली का ताल्लुक उस नस्ल से। हजरत अली हुजूर से 30 बरस छोटे हैं। वो नस्ल जो है उसमें कौन है? हजरत अली है, हजरत फातिमा है, हजरत आयशा है, हजरत मुसअब बिन उमैर है, हजरत खब्बाब बिन अरत है। ये वो नस्ल है, ये वो नस्ल है कि जो हुजूर के जमाने में जो मक्की दौर है उसमें ये नौजवान थे। बल्कि अभी कहना चाहिए कि अभी नौजवानी की भी इब्तदाई स्टेजिस में थे। ये वो लोग हैं। यही वजह है कि इनका कोई कारनामा आपको मक्की दौर में कैसे नजर आएगा? मक्की दौर में हजरत अली की शिजाअत का कोई मुजाहरा कैसे होगा? वहां तो मुजाहरा हुआ तो हजरत उमर और हजरत हमजा का हुआ। हजरत अली तो अव्वल वक्त से हुजूर के साथ थे, लेकिन यह कि मुसलमान बहरहाल जो भी उस माशरे के अंदर हाल था मुसलमानों का वो आपको मालूम है ना। इसलिए कि हजरत अली की उम्र क्या थी? 12 बरस। जब ईमान लाए हैं हुजूर पर, वैसे तो यह कि ईमान लाने का क्या है, वो तो हुजूर की गोद में तो पल रहे हैं, वही तो परवरिश पा रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हुजूर ही के घर में रहते थे हजरत अली, हुजूर के ज़ेरे किफालत थे। लिहाजा एक एतबार से तो बुलंद तरीन शर्फ हो गया कि इब्तिदा से जिस शख्सियत की तरबियत में पहले दिन से जिसको अमल दखल हासिल है मोहम्मद रसूलुल्लाह को, वो तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला। ये अपनी जगह एक मकाम है, एक फजीलत है जो हासिल हो गया। लेकिन यह है कि हजरत उमर का मामला, हजरत हमजा का मामला, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ का मामला, ये वो लोग हैं कि जो दर हकीकत उम्र के एतबार से उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्र के आसपास थे। वो थे आवानो अंसार, वो थे उस वक्त के मददगार। हजरत अली घर के फर्द हैं। इस एतबार से जहां तक तरबियत का मामला है, वो तो मैं एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, अब नोट कीजिएगा, ये गुलाम अहमद परवेज ने इस्तेमाल किया, लेकिन किया है हजरत उमर के बारे में। मेरे नजदीक ये गलत इस्तेमाल किया हजरत उमर के बारे में। मेरे नजदीक इस लफ्ज का मिसाक कामिल हजरत अली है। वो लफ्ज क्या है? शाहकारे रिसालत। शाहकारे रिसालत अगर है तो हजरत अली, इसलिए कि जिसकी तरबियत में अव्वल रोज से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा है, जो हुजूर की गोद में पला बढ़ा है। जब हुजूर पर वही का आगाज हुआ तो 10 साल की उम्र में, और जब हुजूर को तबलीग का हुक्म हुआ, ये फर्क रखिएगा ज़हन में, 3 साल का फर्क है। आमतौर पर ख्याल ये है पहली वही आई है उस वक्त से लेकर, और जबकि सूरह मुद्दस्सिर की आयात नाजिल हुई जिनमें तबलीग का हुक्म है, आम ख्याल ये कि 3 बरस का फर्क है। यही वजह है कि जब हुक्म हो गया है, जब आप या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, अब खड़े होकर अपनी तबलीग का आगाज फरमा दीजिए, यहां से कहा जाता है हुजूर की रिसालत का आगाज हुआ। और जब पहली आयात उतरी थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, वहां से यह कहा जाता है कि हुजूर की नबूवत का ज़ुहूर हुआ। तो इसीलिए यह कहा जाता है कि 13 बरस की उम्र में ईमान लाए। इसलिए कि अगरचे आगाज़े वही थे, वो तो अगर कहा जाए तो 10 बरस उम्र है, लेकिन जब तबलीग का हुक्म हो रहा है तो उस वक्त हजरत अली की उम्र 13 बरस। 13 बरस की उम्र में ईमान लाए हजरत अली, और फिर साथ रहे, घर में है। तो फैज़ याब सबसे ज्यादा कौन हो रहा है?
محمد الرسول اللہ کی صحبت سے، وہ تو حضرت علی ہے، دن رات کے ساتھی ہیں، ایک طرح کے خادم ہیں، گھر میں رہنے والے عزیز ہیں، اپنے ایک چھوٹے عزیز کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی رہائش ہے۔ اس اعتبار سے شاہکار رسالت، شاہکار نبوت اس وقت کا اطلاق اگر ہوتا ہے بتمام و کمال تو وہ حضرت علی کی ذات پر، اس لیے کہ تربیت محمدی کا شاہکار حضرت علی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ مکی دور میں آپ کی عمر چھوٹی تھی، اس میں 2-3 واقعات کو نمایاں ہمیں آتے ہیں سامنے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا تھا جب پہلی مرتبہ یہ حکم آیا کہ انذر عشیرتک الاقربین، اے نبی ذرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے، ان تک دعوت پہنچائیے، تو 2 مرتبہ کھانے کا اہتمام کروایا اور حضرت علی ہی کو حکم دیا اہتمام کرو۔ 13, 14, 15 برس کا نوجوان جو ہے گھر کے اندر رہتا ہے، ظاہر بات ہے وہی بندوبست کرے گا، وہی جانوروں کو ذبح کروائے گا، وہی اہتمام کرے گا، کھانا پکوائے گا۔ سارے بنی ہاشم جمع ہو گئے ہیں، پہلی مرتبہ جمع ہوئے، حضور نے جب اپنی بات پیش کی تو سب لوگ ہنسنے لگے اور اٹھ کے چلے گئے، کسی نے جواب ہی نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ پھر کیا، پھر دعوت کھلائی۔ اب میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو شرم آ گئی ہوگی کہ 2 مرتبہ کھانا کھایا ہے تو اب کچھ تو ان کی بات سن لیں، تو آپ نے کھڑے ہو کر جب دعوت پیش کی سن تو انہوں نے لی، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد سب سن گیا، سب کو بنو ہاشم ہے، یہ سب ان میں جان لیجیے، نہ حضرت ابو بکر بنی ہاشم میں سے ہے، نہ حضرت عمر یہ بنو ہاشم میں سے نہیں، حضرت حمزہ بھی ہو گئے وہ بنو ہاشم میں سے تھے لیکن ان کی توجہ ہی نہیں، غور ہی نہیں کیا ہوگا انہوں نے، وہ تو 6 سال جا کر ایمان لائیں گے۔ لیکن یہ کہ بنو ہاشم کا پورا خاندان جمع ہے، کوئی ٹس سے مت نہیں ہوا، کھڑا ہوا تو کون؟ علی ابن ابی طالب، اور ان کے الفاظ تاریخی ہے، اگرچہ میں عمر میں سب سے کم ہوں، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، یہ آنکھوں میں چشم کا عارضہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کو بچپن سے تھا، اس لیے کہ پھر غزوہ خندق میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ آنکھیں دکھتی تھی حضرت علی کی، حضور نے اپنا لاب مبارک جو ہے وہ لگایا تو آب دہن، تو اس سے آپ کو آرام ہوا تھا، تو یہ اس وقت بھی آنکھیں دکھ رہی ہوں، اگرچہ میں عمر میں سب سے کم ہوں، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہے، اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہے، لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور پورا مجمع جو ہے کہتا لگا کر کہ یہ ہے دنیا کی تاریخ بدلنے کا داعیہ لے کر آئے ہیں اور یہ ان کے ساتھی ہیں، ہنستے ہوئے لوگ چلے گئے۔ یہ واقعہ آتا ہے یا ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر، اس وقت حضرت علی کی عمر کیا ہوگی؟ 22 برس، لگ بھگ 22 برس، اس نوجوان کو اپنے بستر پر سلا کر گئے۔ باقی آپ کو اس پورے دور میں حضرت علی نمایاں نظر نہیں آ سکتے، کیوں نظر نہیں آتی؟ یہ کہ آپ کی عمر کو پیش نظر نہیں۔ حضرت علی کی شخصیت کے جوہر جو نمایاں ہوئے وہ مدنی دور میں ہوئے۔ مدنی دور کا نقطہ آغاز ہے غزوہ بدر، اس وقت ہے 24 برس کے جوان، اور اس وقت جو بھی ہوا ہے حضرت علی کی شجاعت کا ظہور وہ آپ کو معلوم، اور اسی طریقے سے پھر سارے واقعات میں نے بیان کیے۔ اس فرق کو ضرور ملحوظ رکھیے، یہ فرق چونکہ ہم اپنے سامنے نہیں رکھتے لہذا بہت سی چیزیں جو ہے وہ صحیح کانٹیکسٹ میں نہیں آتی، صحیح اس پس منظر میں زمانی اور مکانی اعتبار سے یہ پورا اگر پس منظر سامنے ہو تو پھر وہ نقشہ سامنے آئے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہکار رسالت ہے، حضور کی تربیت، حضور کا تزکیہ، حضور کی تعلیم، اس سب کا سب سے بڑا مظہر صحابہ میں وہ حضرت علی۔ پروجیکٹ اگر دیکھنا ہو حضور کی تعلیم و تربیت کا تو اس کا سب سے نمایاں کون مظہر ہوگی؟ حضرت علی۔ البتہ جو مقام ان ساتھیوں کا ہے جو اول روز سے آپ کے ساتھ ہیں، جو تبلیغ میں اول روز سے شریک ہو گئے ہیں، کہ حضرت ابو بکر ایمان لاتے ہی اب وہ تبلیغ میں لگ گئے ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ وہ ہیں جو ابو بکر کی دعوت و تبلیغ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے آ کر واپس آئے۔ انہی میں حضرت عثمان غنی ہے، انہی میں طلحہ ہے، انہی میں زبیر ہے، انہی میں عبد الرحمن ابن عوف ہے، انہی میں وہ سعید ابن زید ہے، حضرت عمر کے بہنوئی حضرت سعید ابن زید۔ یہ سب کون ہے؟ جو سب سے چوٹی کے گھرانوں کے لوگ ہیں قریش کے، وہ سب در حقیقت ابو بکر کی تعلیم اور تبلیغ سے ایمان لاتے۔ تو یہ ہے ہر ایک کا اپنا مقام، اپنا درجہ، اپنی حیثیت، اپنی جگہ پر ان کو رکھ کر اگر دیکھا جائے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آخری بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ماننا پڑتا ہے تاریخی اعتبار سے کہ دور خلافت کے اعتبار سے، نوٹ کیجئے گا میری بات، بظاہر ناکام رہے، فتنے پر قابو نہیں پا سکے، باہمی خانہ جنگی رہی، اختلاف رہا،
उम्मत मुज्तमे नहीं हो सकी, तफरका जारी रहा, बड़ी बड़ी जंगें हुई, जंगे जमल, जंगे सिफ़ीन, जंगे नहरवान का जिक्र मैं कर चुका हूं। जमल में एक तरफ आयशा, तलहा और जुबैर है, दूसरी तरफ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये बड़े बड़े फितने जो है इस दौर में हुए, लेकिन अच्छी तरह समझ लीजिए, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, इसका कोई इल्जाम हजरत अली की जात पर नहीं। अगर किसी का यह ख्याल है कि ये उनकी कोताही थी या उनकी अदम सलाहियत थी या उनके अंदर सलाहियत की कमी थी, तो ये दर हकीकत वो तारीख को नहीं जानता, वो हकाइक को नहीं जानता। यहूदी साजिश दर हकीकत अब्दुल्ला इब्न सबा की इतनी जोरदार थी, इतनी गंभीर थी, इस कदर साजिशी जहन तो यहूदियों का आज भी दुनिया के अंदर प्रोवर्बियल है, ज़रबुल मसल है कि यहूदी जहन जो है साजिश के पैदा करने के अंदर जिस कदर दरखेज है, दुनिया की तारीख में उसकी मिसाल है। ऐसी साजिश थी, इस तरह के कांटे बो दिए गए थे। अब ये अल्लाह की तरफ से है कि हजरत अली को उस वक्त हुकूमत हाथ में मिली है, उस वक्त ये बोझ खिलाफत का आया है जबकि पूरा जंगल जो है अजीम फितने से भर चुका है। अगर कहीं मामला होता इसके बरक्स, अब मैं ये कहता हूं, उस वक्त हजरत उमर भी होते, हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि उस वक्त जरूरत थी हजरत उमर के आयरन हैंड की। मैं कहता हूं हजरत उमर भी, जहां तक मैं समझता हूं अल्लाह आलम, कामयाब नहीं हो सकते। और अगर कहीं हजरत अली को खिलाफत पहले मिल गई होती तो जो उनकी शख्सियत का ज़हूर होता वो बहुत मुख्तलिफ होता उससे कि जो उस वक्त हुआ है, जबकि फितने में पूरे आलम इस्लाम को अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये चंद बातें थी जो मैं अर्ज करना चाहता था। अगर मेरे जबान से कोई लफ्ज गलत निकल गया हो, मैं अल्लाह ताला से भी माफी चाहता हूं और दुआ करता हूं कि वो उसे आपके हाफजे से भी महफ कर दे। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अहले सुन्नत के यहाँ जो मकाम है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का, उसको आप पूरी तरह अच्छी तरह समझ लें। हमारी फिजा में बहुत गंद है, तरह तरह के गुबार है, तरह तरह के लोगों ने शोषे छोड़े हुए हैं। इनको हटाकर इस पूरे गंद और गुबार को साफ करके ये जो हुजूर के अहम तरीन सुब्हानल्लाह 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 मुख चंद बदे शाशानी मुख चंद बदे शाशानी मत्थे चमके लाट नूरानी कल